تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ورنہ نہ حسین ابن علی کی خیر ہے اور نہ آپ کی خیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک خیر کی بات ہے تو خیر ہی خیر ہے، مگر نہ میں یزید کی بیعت کر سکتا ہوں اور نہ ہی حسین ابن علی کریں گے، باقی تم جو کر سکتے ہو وہ کر لو۔ اس نے کہا کہ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں گے تو پھر میں ابھی آپ کو قتل کروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو دارالامارت کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر قتل کروا دو، اور معاذ اللہ سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ اور جسم بازار میں اس طرح گرا دو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ اور لوگ دیکھیں جب جلادوں کو حکم ہوا اور جلاد پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس وقت کوفے کا دارالامارت بھرا ہوا تھا، اور تماشا دیکھنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ان کو خط لکھ کر مکہ سے کوفہ بلوایا تھا۔ وہ سارے یہ دیکھنے آئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت امام مسلم نے ان کو دیکھا اور ان سے کہا، کوفے والو، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، لیکن اب بھی میں تمہیں 3 حکم دیتا ہوں۔ اگر یہ 3 کام تم سے ہو سکیں تو تم یہ ضرور کرنا۔ پہلا تو یہ ہے کہ میرے ہتھیاروں کو بیچ کر میں نے فلاں فلاں سے قرضہ لیا ہوا ہے، ان کا قرضہ ضرور اتار دینا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب میرے سر کو تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے اور میرے جسم کو باہر پھینک دیا جائے تو میرے جسم کو اٹھانا اور کہیں مناسب جگہ پر دفن کر دینا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر اہل بیت کی ذرا بھی محبت باقی ہو تو حسین بن علی کو یہ خبر پہنچا دو کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ ابن زیاد بڑا غضبناک ہوا اور اس نے سب لوگوں کی طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگا کہ خبردار، اگر کسی نے مسلم کے ان احکام پر عمل کیا اور اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کو قتل کروا دوں گا اور اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالوں گا۔ اور پھر کہا کہ اے مسلم، تیرے ہتھیاروں کو ہم اپنے مجاہدوں کو دیں گے اور تیرے جسم کو ہم دفن نہیں کریں گے بلکہ کوفے میں پھرائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں گے، اور حسین کو ہم کیوں روکیں، ان کو تو ہمیں بلانا ہے اور ان کو بھی اس بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ اس وقت آپ رونے لگے اور آپ کو امام علی مقام کا کوفہ آنے کا تصور اور اہل کوفہ کی بے وفائی تڑپا رہی تھی۔ جلادوں نے پکڑا اور دارالامارت کی چھت پر لے گئے۔ آپ نے ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، انہوں نے مہلت بھی نہ دی۔ آپ نے اشکبار آنکھوں سے ایک مرتبہ حجاز مقدس، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے میرے آقا حسین، آپ کو میرے حال کی خبر کون کرے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اے کاش میں آپ کو چٹھی نہ لکھتا۔ کوفے والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، آپ یہاں تشریف لائیں گے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ یہاں کیا ہوگا۔ حضرت مسلم انہی خیالات اور تصورات میں تھے کہ ان جلادوں نے ان کو پکڑ کر نیچے گرایا اور ان کو شہید کر دیا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کہ آپ کو جس دن شہید کیا گیا اسی دن امام علی مقام اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کو لے کر مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ اپنے عزیزوں کو لے کر مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے تو آپ کو راستے میں ہی حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ جب آپ اور آپ کے ساتھیوں نے امام مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو سب حیران ہو گئے۔ انہوں نے قدم پیچھے نہیں رکھا بلکہ قدم آگے بڑھایا کہ جا کر دیکھیں کہ اتنی جلدی ایسا انقلاب کیسے آ گیا۔ ابھی کوفہ کچھ ہی دور تھا کہ حر بن یزید ریاحی آپ کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ ملا۔ اس نے کہا کہ اے امام، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو یہ جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے ابن زیاد گورنر نے کہا ہے کہ جہاں بھی آپ مجھے ملے میں آپ کو گرفتار کر لوں اور اس کے پاس پہنچا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی قصور ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ قصور یہ ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے اور بیعت کروائی ہے لوگوں سے، اور آپ نے یزید کے خلاف محاذ قائم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ ہم نے کوئی محاذ قائم کیا ہے اور نہ ہی ہم اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں اور نہ ہی ہمیں تخت چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے لیے چٹھیاں لکھی اور یہ دیکھو چٹھیاں اور ان کے مضامین دیکھو، انہوں نے اس طرح کے مضامین لکھے کہ ہمیں بامجبوری آنا پڑ گیا۔ اگر اہل کوفہ نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ جب حر کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ میں نے اگر آپ کو ابھی جانے کی اجازت دی تو میرے ساتھی ابن زیاد سے جا کر میری شکایت کر دیں گے اور ابن زیاد مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ اس وقت تو آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیے، جب رات ہو جائے تو آپ چلے جائیے گا، کیونکہ جب رات ہو جائے گی تو میرے سپاہی سو جائیں گے۔ صبح میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور جا کر ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ پتہ نہیں راتوں رات وہ کہاں چلے گئے، ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، پھر بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام نے حامی بھر دی۔ رات کو جب سارے سپاہی تقریباً سو گئے، کچھ سو رہے تھے، تو امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، سب کے سب چل پڑے۔ ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا اور خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ساری رات قافلہ چلتا رہا جہاں سے نکلے تھے۔ یہ منظر، یہ جلوہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے۔ فرمایا چلے تو گئے تھے لیکن جانے کے باوجود ہم نہیں جا سکے۔ اس نے کہا کہ آج بھی آپ میرے ساتھ ملتے رہیے اور میں اپنی فوج سے کہہ دوں گا کہ ابھی گفتگو جاری ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آپ آج رات چلے جائیے گا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ
چلو ساری رات چلتے رہے، لیکن صبح پھر اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا۔ 3 راتیں یہی سلسلہ چلتا رہا۔ چوتھے دن کوئی مسافر جا رہا تھا۔ آپ نے اس مسافر کو بلایا اور پوچھا کہ ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس مسافر نے کہا کہ اس کا نام ہے کربلا۔ لفظ کربلا سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ سچ کہا تھا ہمارے نانا جان نے کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، تو ہم یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ سواریوں سے اترو اور اتر کر خیمے لگا دو۔ آپ کے ساتھیوں نے وہاں پر خیمے لگانا شروع کر دیے۔ جہاں بھی وہ لکڑی گاڑتے وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے۔ جب سیدہ زینب نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی لکڑی گاڑتے ہیں وہاں سے خون نکل آتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھائی حسین، یہاں سے چلو، اس خونی میدان کو دیکھ کر مجھ پہ وحشت طاری ہو رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن، یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہی ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے، یہی وہ زمین ہے جو آل مصطفیٰ کے خون سے رنگین ہوں گی، تو سب یہاں سے اترو اور اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ جاؤ، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے ہیں۔ یہ خیمے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت امام علی مقام اور آپ کے رفقا بیٹھ جاتے ہیں تو یزید کی طرف سے اور ابن زیاد کی طرف سے فوجیں آ رہی تھیں۔ جو بھی قافلہ یا جو بھی لشکر آ رہے تھے وہ سب کے سب یہی احکام لا رہے تھے کہ حسین سے کہو کہ یزید کی بیعت کر لے، اگر وہ بیعت کرنے کے لیے راضی ہوں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے اور ان کو میرے پاس لے آیا جائے، اور اگر وہ بیعت کرنے کے لیے راضی نہ ہوں تو پھر ان کا سر تن سے جدا کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جو بھی فوجی دستہ آتا تھا وہ یہی پیغام لاتا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کریں، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بلایا گیا تھا بیعت کرنے کے لیے اور اب ہمیں خود مجبور کر رہے ہیں یزید کی بیعت کرانے پر۔ ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو آپ کو یزید کی بیعت کرنی پڑے گی یا پھر آپ کو لڑنا پڑے گا۔ امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے ارادے تو بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور حالات بہت ہی نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کری۔ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں خط بھیجے اور ہمیں آنے پر مجبور کیا، اور اب وہ بے وفا ہو گئے ہیں، تو سنو، ہم تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، جو بھی تمہیں منظور ہو تم مان لو، یا تو ہمیں مکہ جانے دو تاکہ ہم حرم شریف کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی پوری کر دیں، اور اگر مکہ نہیں جانے دیتے تو کسی اور ملک میں جانے دو جہاں کفار اور مشرکین رہتے ہوں، تو ہم ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزار دیں گے، اور اگر کسی اور ملک میں بھی نہیں جانے دیتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ مجھے یزید کے پاس لے کر چلو، میں یزید کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا، ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ آپ کی تینوں شرطیں گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی گئیں۔ وہ ان ساری شرطوں کو دیکھ کر غضبناک ہوا اور اس نے عمر بن سعد جو ساری فوجوں کا سالار تھا اس کو لکھا کہ میں نے تجھے ثالث یا حکم بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تو ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچے، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ اگر حسین یزید کی بیعت کرنے کے لیے انکار کر دیں تو ان کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس بھیج دو، اور تم حسین اور ہمارے درمیان صلح کی صورتیں سوچ رہے ہو، بس میرا آخری حکم یہی ہے کہ اگر حسین بیعت سے انکار کر دیں تو ان کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جب آپ کو یہ حکم سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں حجت قائم کر چکا ہوں، جو تمہیں کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں، اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب ان کے ارادے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے کہ انہوں نے 7 محرم کو آپ پر اور آپ کے رفقا پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ 4000 لوگ نہر فرات پر متعین کر دیے اور ان کو یہ حکم دے دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں لے جانے دو۔ انہوں نے امام علی مقام کا مقابلہ کرنے کے لیے 22000 لوگوں کو بلا لیا تھا، اور یہ 82 تھے جن میں بچے اور پردہ نشین عورتیں بھی تھیں۔ جس نہر کا پانی چرند پرند سب پیتے تھے، اس نہر کا پانی حضرت امام حسین پر بند کر دیا گیا تھا جو ساتھی کوثر کے نواسے تھے۔ جب امام علی مقام کو یہ پتہ چلا تو وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کے سامنے ایک مختصر سی تقریر فرمائی۔ ان کو بڑے معزول طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو، ظلم و ستم سے باز آؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، جان بوجھ کر کسی مومن پر ظلم کرنا اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور میرے فضائل کو تو تم بہت اچھی طرح پہچانتے ہو۔ میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے آغوش میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ، اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب میری مہربان ماں کے آغوش میں میرا رونا انہیں اذیت پہنچاتا تھا تو پردیس میں تم اپنے ہاتھ میرے خون سے
اسے رنگین کرو گے، میرے بچوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو اندازہ کرو رسول کریم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، قرآن میں تم پڑھتے ہو ان الذین یحزن اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے دلائل پیش کر کر ان کو معزول طریقے سے سمجھایا کہ ظلم و ستم سے باز آؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، میرے بچوں کو صدمہ نہ پہنچاؤ۔ میں تو اہل کوفہ کے بلانے پر یہاں آیا ہوں، انہوں نے بے وفائی کی ہے، مجھے واپس جانے دو۔ لیکن ان پر امام علی مقام کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس تو یزید کی بیعت کر لے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حجت قائم کرنی تھی، وہ کر لی ہے کہ کل کو تم بارگاہ الہی کے اندر یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر میں نعرے بجنا شروع ہو گئے۔ یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ امام علی مقام نے اپنے ایک رفیق کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی اور مہلت دے دی جائے۔ یزیدیوں نے یہ بات مان لی، 1 رات کی اور مہلت دے دی۔ 10ویں رات آ گئی۔ امام علی مقام نے اپنے عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا میرے عزیزوں میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تم کو اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی ہو سکے چلے جاؤ۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی اور تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تم چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت دی لیکن ایک بھی جانے کو تیار نہ ہوا۔ سب نے یہی کہا کہ اے امام پاک اگر ایسے نازک وقت میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ تم نے اپنی جانیں میرے بیٹے حسین سے بڑھ کر سمجھی اور دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم آپ کو اس وقت چھوڑ کے نہیں جا سکتے بلکہ آپ پر اپنی جانیں پروانوں کی طرح قربان کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر تم نے حسین کے ساتھ رہنے کا تہیہ کر لیا ہے تو سب پہاڑوں کی طرح بن جاؤ۔ ہمارا باطل سے مقابلہ یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ امام پاک نے فرمایا کہ تم لوگ تھوڑا آرام کر لو، صبح جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ آپ کے ساتھی آپ کی صحبت میں سے اٹھ کر اپنے اپنے مقام میں آ گئے اور امام علی مقام نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، وہیں تھوڑی دیر لیٹے تو خواب میں سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پہ گزر رہی ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، یہ جتنے لوگ بھی تمہارے لیے تلواریں نیزے اور تیر لے کر آئے ہیں یہ سب میری شفاعت سے محروم ہیں۔ سرکار یہ فرما کر تشریف لے گئے۔ امام علی مقام اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں اور عزیزوں کو اپنا یہ خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھی۔ امام علی مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما، صبر و استقلال عطا فرما، ہمیں ایسی ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی کوئی آندھی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ غرض یہ کہ جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے کہ ادھر ظلم و جفا کی آندیاں اٹھیں، یزیدی لشکر میں پھر نعرے بجنے شروع ہو گئے اور وہ بدبخت امام علی مقام کے خیموں کے آگے پیچھے چکر لگا کر آئے، فخر و تکبر سے آئے اور کہنے لگے کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا تو آئے، یہاں تک کہ جارحانہ قدم اٹھایا اور پہل کر دی، امام علی مقام کے خیموں پر چند تیر برسا دیے اور مقابلے میں آنے کے لیے کہا۔ امام علی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے امام علی مقام سے مدافعت کے لیے اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے اجازت دی اور آپ کے رفقا میدان کربلا میں اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے 10 ساتھیوں پر بھاری تھا، یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے 50 ساتھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربی تو قضائی کا، یا اللہ میں تیری قضا پر تیری رضا پر راضی ہوں۔ اب آپ کے اپنے بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے رہ گئے تھے۔ امام پاک گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر یزیدیوں کے لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا کہ ہے کوئی آل رسول کی مدد کرنے والا، ہے کوئی ایسا جو اس نازک وقت میں اولاد رسول کے ساتھ تحمل کرنے والا، اولاد رسول پر ترس کھانے والا۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تو آپ کے اعلان فرمانے سے حر بن یزید جو رعائی تھا اس کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا، وہ اپنے گھوڑے پر بےتاب اور مضطرب ہوا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ حر کیا بات ہے، تم بڑے بےتاب نظر آتے ہو، میں نے تمہیں بڑے بڑے معرکوں میں دیکھا ہے لیکن تم نے کبھی کسی معرکے میں اس طرح بےتابی کا اظہار نہیں کیا، تم سے کبھی اضطراب نہیں ہوا، آج تم بڑے بےتاب اور مضطرب نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ حر نے کہا کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں درمیان میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں، ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑیاں ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اگر ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام
شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔